اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء ویہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکورا او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ میرے پیارے بھائیو، یہ سورہ شورا ہے اور پارہ 25 ہے، سورہ 42 ہے، آیات 49 اور 50 ہے۔ میرے پیارے بھائیو، جن لوگوں کی اولاد نہیں ہوتی ہے، یہ مزاروں پہ جاتا ہے، ادھر اپنی بیوی کو جو مرشد ادھر بیٹھے ہیں یا ملنگ بیٹھے ہیں ان کے حوالے کر دیتا ہے، پھر ادھر وہ عورت ایک دن سے لے کر مہینے تک اس کے ساتھ رہتی ہے، یا پیر کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کی جو اولاد نہیں ہوتے اس پر جن بیٹھا ہوا ہے، یہ میرے پاس چھوڑو، میں اس پر دم کرتا ہوں اور اس سے جنات کو نکالتا ہوں، آپ میرے لیے ایک دمبا لاؤ اور ایک بھیڑ لاؤ تو آپ کا بیوی ہمارے ساتھ رہے گی جب تک میں اس کا جن نکال دوں گا۔ تو میرے پیارے بھائیو، یہ آیات خود پڑھو، سورہ شورا ہے، 42 نمبر سورہ ہے، پارہ 25 ہے، آیات نمبر 49 اور 50 ہے۔ یہ جو پیر لوگ ہیں یہ آپ کے دشمن ہیں، آپ کی عزت کا دشمن ہے، اللہ کے دین کے دشمن ہے، یہ پیٹ کے پجاری ہے، ایسے مولویوں سے دور رہنا ہے۔ یہ زناکار ہے، یہ آپ کی عزت بھی لوٹتی ہے اور آپ کا مال بھی لوٹتا ہے۔ تو آپ اللہ کی رضا کے لیے، آج کل تو دین بالکل آسان ہو گیا، ترجمہ ہر زبان میں ہوا ہے، اور آج کل قرآن پاک بھی آیا ہوا ہے، قلم والا جس آیات پر رکھو اور وہ آیات بھی پڑھ لے گا اور ساتھ ساتھ ترجمہ بھی آپ کو پڑھ کر سنائے گا۔ تو میرے پیارے بھائیو، ان 2 نمبر پیروں سے جو مسلم بھی نہیں ہے، ایسے کام جو مسلمان ہے یہ نہیں کرتا ہے، یہ کافر لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، دین اسلام کے دشمن ہے، یہود و نصارہ اور شیعوں کے پیروکار ہے۔ میرے پیارے بھائیو، اس آیات کو غور سے پڑھ لو اور سن لو اور اس پر عمل کرو۔ اپنے مسجد کے امام کے پاس جاؤ، یہ آیات اس سے ترجمے کے ساتھ اس کو بولو، اس کا عربی بھی پڑھا اور ساتھ ساتھ اردو پشتو بھی بتاؤ۔ للہ ملک السماوات والارض، میرے پیارے بھائیو، آسمانوں اور زمین کی حکومت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ یہ جو زمین اور آسمان ہے اس کا اختیار یہ اللہ کی حکومت میں ہے۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکورا، وہ رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، آپ خود اس آیات کو پڑھ لو، بیٹیاں دینا بھی اللہ کا کام ہے، پیر منجاور کا کام نہیں ہے، یہ زناکار لوگ ہیں، آپ کی جان و مال کے لٹنے والے ہیں، اور جو بیٹے دیتے ہیں یہ بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ میرے پیارے بھائیو، رب کائنات کا حکم ہے، وہ کیا فرماتے ہیں؟
وہ یہ فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناسا، اور یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، میرے ایک دوست ہے کوئٹہ میں، اس کا گھر ہے، سعداللہ نام ہے، وابڈا میں ہے، تو اس کی 10 بیٹیاں تھا۔ میرے ایک اور دوست تھا الحدیث کا تھا، مولوی عصمت اللہ نام تھا، اس کے اس وقت 7 بیٹے تھے یا 6 بیٹے تھے، ابھی تقریباً 16 سال اور ہو گئے، اور بھی ان کا ہوگا، یعنی مجھے علم نہیں ہے۔ جس طرح میں خود ہوں، میرے 22 بیٹے اور بیٹیاں ہیں، تو یہ کس نے دیا ہے؟ تو یہ رب کائنات نے دیا ہے۔ یہ جو کتیا ہوتا ہے، بلی ہوتا ہے، یہ کس مزار پہ گئی ہے، کس پیر سے تعویذ لیا ہے؟ میرے پیارے بھائیو، تعویذ لینا دینا دونوں شرک ہے۔ جو پیر دیتا ہے وہ مسلم نہیں ہے، جو اپنے گلے میں ڈالتا ہے وہ مسلم نہیں ہے، وہ مشرک ہے۔ تو رب کائنات کا ارشاد ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے، بے شک وہ خبردار قدرت والا ذات اللہ ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، ان پیروں سے دور رہو۔ یہ 2 نمبر مشرک و کافر ملا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو اولاد دے سکتا ہوں۔ تو میرے پیارے بھائیو، مریم کو کس نے دیا؟ مریم یہ کہتی ہے کہ یا رب، میں نے نہ نکاح کیا ہے نہ میں نے بدکاری کی ہے، اولاد کس طرح ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام نے رب کائنات سے دعا مانگی اور رب کائنات نے اس کو بڑھاپے میں اولاد دی۔ اسی طرح زکریا علیہ السلام تھا، اس کو کس نے اولاد دیا؟ وہ رب کائنات نے دیا۔ نہ کسی پیر کے پاس گیا، نہ کسی نبی کا واسطہ پہ، وہ خود نبی ہے۔ آج کل مشرک کافر لوگ کہتے ہیں کہ میں اولاد دے سکتا ہوں۔ کیا یہ انبیاء سے اوپر ہے یا افضل ہے؟ جس کا عقیدہ ہو کہ یہ لوگ انبیاء سے افضل ہے یا مسلمان سے افضل ہے، یہ پکا کافر ہے۔ یہ مشرک لوگ ہیں، ان سے دور رہو، مسلم نہیں ہے۔ یہ جو پیر فقیر ہے، یہ اسلام سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اگر ہے تو میرے پیارے بھائی یہ آیات خود پڑھو، یہ پارہ 25 ہے، سورہ اور 42 ہے، آیات نمبر 49 اور 50 ہے۔ اولاد دینا رب کائنات کا کام ہے۔ یہ جو پھر ایسے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا بیوی کسی پیر کے پاس چھوڑا، ابھی اللہ نے اولاد دیا، اسی طرح شکل ہے جس طرح وہ پیر کا ہے، اسی طرح شکل ہے جس طرح شاکی کے منجاور کا ہے، اسی طرح اولاد دیا جس طرح یوسف نکاح دارو نکاح کا جو ملنگ بیٹے، اسی طرح اللہ نے اولاد دیا۔ میرا خود دیکھنے ایسا نہیں کہ میں کسی پہ ابتلا کروں، میرا خود 2 عزیز ہے، ایک نے 6 مہینے اپنی بیوی کسی پیر کے پاس چھوڑا تھا، ایک اور میرا عزیز ہے، اس نے ایک دن اپنا بیوی اپنی بہن، ایک نے بیوی چھوڑا تھا، ایک نے اپنا بہن اس کے پاس چھوڑا تھا۔ یہ میرے انکوں کا حال ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ میرا گاؤں والا ہے، 2-3 بندے ہیں، انہوں نے مسلم باغ میں اپنا بیوی کو ادھر کسی پیر کے پاس چھوڑا ہوا تھا۔ تو میرے پیارے بھائیو، ایسے لوگوں سے دور رہنا، یہ مسلم نہیں ہے، یہ مشرک ہے۔ جو تعویذ دیتا ہے وہ بھی مشرک ہے، جو تعویذ لیتا ہے وہ بھی مشرک ہے، کیونکہ رب کائنات کا ارشاد ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے نبی،
ان اللہ لا یغفر ان یشرک و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اے نبی شرک کے علاوہ اور گناہ میں معاف کر دیتا ہوں۔ تو یہ جو تعویذ ہے یہ شرک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، من تعلق شیئا اکل الیہ، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، جس نے کوئی چیز لٹکایا، داغا، پیاز وغیرہ، داغے ماگے، موتیاں لٹکایا، اس نے شرک کیا، وہ مسلم نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے کتاب کو سیکھو اور دوسروں تک پہنچا دو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔